الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، بہت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج ہی کے دن نواسۂ رسول امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 رفقا 22 اہل بیت سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک وقت آیا، 2 رستے تھے۔ ایک رستہ رخصت کا تھا، سہولت کا تھا، اجازت کا تھا، خاموشی کا تھا۔ یزید کو آپ اس منصب کے لیے لائق نہیں سمجھتے تھے تو آپ خاموش ہو جاتے، کسی طرف رخ کر جاتے، ہجرت فرما جاتے۔ اس چیز کی رخصت موجود تھی۔ اور دوسرا رستہ تھا عزیمت کا، بہادری کا، جرت کا، استقامت کا، کھڑے ہونے کا، ایک موقف اپنانے کا، آج کے لفظوں میں سٹینڈ لینے کا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا رستہ چنا، عزیمت کا رستہ، استقامت کا رستہ، جرت کا رستہ، سٹینڈ لینے کا رستہ، ایک موقف اپنانے کا رستہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کے رستے پر چل کر یزید جسے آپ اس منصب کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اسے انکار کر دیا، میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا۔ آپ کی توجہ چاہیے، چند منٹ کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک طرف ہاں تھی، دوسری طرف نہ تھی۔ آپ بتائیے امام علی مقام نے ہاں کی یا نہ کی؟ جی ذرا اونچی آواز سے، نہ کی۔
ہاں آسان ہے یا نہ آسان ہے؟ جی ہاں آسان ہوتی ہے، آج بھی کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملائی جاؤ، ہاں میں ہاں ملائی جاؤ، اس طرف بھی اس طرف بھی، جہاں سے مطالبہ ہو ہاں کرتے جاؤ، آپ کا کام چلتا جائے۔ ہاں میں ہاں ملانی آسان ہے، نہ کرنی، موقف اپنانا، جرت سے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ امام عالی مقام نے نہ کا رستہ چنا۔ میرے محترم دوستو، جس وقت امام عالی مقام نے یزید کو نہ کی، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 57 سال۔ آپ میں سے اگر کوئی ریاضی کے اندر تکڑا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے۔ 2 محرم حاجی ناصر صاحب کا انعام میں لایا ہوں، ایک اضافی انعام بھی ہے۔ اگر کوئی دوست نوجوان ریاضی میں تکڑا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی چکر نہیں، خیر آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ امام عالی مقام نے جب یہ نہ کی، یزید کو انکار کر دیا، تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 57 سال۔ 57 سال سے پیچھے کتنے سال بنتے ہیں؟ 56 سال۔ 57 سے پیچھے 56 سال بنتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، امام عالی مقام نے 56 سالوں میں کیا دیکھا؟ جب آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ مصلی نبوت پر نانا کی جگہ امام ہیں سیدنا ابو بکر، مسلمانوں کی قیادت ہے سیدنا ابو بکر کے ہاتھوں میں، آپ کے بابا بھی ان کے مقتدی ہیں اور ان کی کابینہ کے وزیر اور مشیر ہیں۔ پھر عمر مبارک ہوئی 9 سال، آپ نے دیکھا کہ اسی مصلی نبوت پر سیدنا حضرت عمر امام ہیں مسلمانوں کے پیشوا۔ پھر آپ کی عمر مبارک ہوئی 19 سال، اس وقت آپ نے دیکھا اسی مصلی نبوت پر سیدنا حضرت عثمان امام ہیں، آپ خود بھی ان کے مقتدی، آپ کے بابا بھی ان کے مقتدی۔ وقت آگے چلتا رہا، آپ کی عمر مبارک جب 31 برس کی ہوئی تو آپ کے بابا مصلی نبوت پر آ گئے، پھر 6 ماہ کے لیے آپ کے بھائی مصلی نبوت پر آ گئے، 41 ہجری ہو گئی، عمر مبارک تھی 36 سال۔ 41 ہجری امام عالی مقام، عمر مبارک 36 سال۔ میں جلدی سفر طے کر رہا ہوں۔ اسی مسند پر جلوہ فروز ہوئے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال آپ خلیفہ رہے، 41 سے لے کر 60 ہجری تک۔ امام عالی مقام کی عمر مبارک اب ہو گئی 31 سال سے 35-36 سال سے 56 سال۔ ان 56 سالوں میں جو بھی مصلی نبوت پر آیا، امام عالی مقام نے ان کے لیے نہ کی یا ہاں کی؟ ابو بکر کے لیے ہاں تھی یا نہ تھی؟ عمر کے لیے ہاں تھی یا نہ تھی؟ عثمان کے لیے ہاں تھی یا نہ تھی؟ علی اور حسن تو گھر کے لوگ تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 19 برس ہاں تھی یا نہ تھی؟ 56 سال ہاں تھی یا نہ تھی؟ نہ کب ہوئی؟ آخری سال میں۔ میرے محترم دوستو، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان کہہ رہی ہو دل اس کا ساتھ دے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ زبان کچھ کہے دل کچھ کہے یہ منافقت ہوتی ہے، دل کچھ کہے زبان کچھ کہے یہ منافقت ہوتی ہے۔ زبان بھی ہاں کہے دل میں بھی ہاں ہو یہ ایمان ہے، زبان بھی نہ کہے دل میں بھی نہ ہو یہ ایمان ہے۔ آپ بتائیے امام عالی مقام سچے مومن تھے یا نہیں؟
تو معلوم یہ ہوا 56 سال جن کے لیے ہاں تھی، زبان سے بھی تھی، دل سے بھی تھی، اور آخری برس جس کے لیے نہ تھی، زبان سے بھی تھی اور دل سے بھی تھی۔ اگر آج امام علی مقام کی نہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو بیعت سے انکار ان کا قابل فخر کارنامہ ہے اور اسے تسلیم قبول کیا جاتا ہے، تو یقیناً 56 سال جن کے لیے ہاں تھی انہیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ انصاف اور حق کا تقاضا یہی ہے۔ میرے محترم دوستو، یزید اصرار کر رہا ہے ہاں ہو جائے، امام علی مقام ڈٹے ہوئے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ ہاں اور نہ کے درمیان ایک اور طبقہ کود پڑا جنہوں نے محبت اہل بیت کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو، چونکہ وقت نہیں ہے، فریقین دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو درمیان میں ایک آدمی آ جاتا ہے۔ اس آدمی کا مقصد صلح کروانی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ صلح نہیں کروا رہا ہوتا، بعض دفعہ وہ دونوں کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ میری برادری میں دو لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی جھگڑا ہے، آپ مشورہ دیں۔ میں نے مشورہ دیا کہ درمیانے آدمی کو نکال دو، صلح ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، یزید کی طرف سے ہاں پر اصرار، امام علی مقام نہ پر ڈٹے ہوئے، درمیان میں ایک طبقہ کودا جس نے محبت آل بیت کا لبادہ اوڑھا تھا، بھیس بدلا تھا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، بات سمجھانے کے لیے ہی ایک لطیفہ نما حقیقت عرض کر دوں۔ شیر نے دیکھا، گدھے نے دیکھا کہ جنگل کے اندر شیر کا بڑا پروٹوکول ہے، جس طرف جاتا ہے لوگ ڈر جاتے، سارے جانور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اکیلا پانی پی رہا ہے، اکیلا کھا پی رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گدھے کو شوق ہوا کہ کاش میرا بھی ایسا پروٹوکول ہوتا۔ چلتے چلتے ایک دن گدھے کو شیر کی کھال مل گئی، اس نے کھال پہنی، جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اب سارے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ گدھا بڑا خوش ہوا، یہ تو مزے ہو گئے۔ اب ایک دن لومڑی پاس گزر رہی تھی، لومڑی نے اپنی عادت کے مطابق کوئی شرارت کی، گدھے کو آ گیا غصہ۔ گدھے نے کہا بی لومڑی باز آ جا ورنہ دلتی مار کر جان نکال دوں گا، دلتی مار کر جان نکال دوں گا۔ لومڑی نے کہا ہو شیر کہاں دلتی مارتا ہے؟ لومڑی نے اس سے کہا گدھے صاحب اب اگر کھال پہن کر شیر بانی گئے ہو تو اس گدھے پن سے باز آ جاؤ، یہ گدھوں والی باتیں چھوڑ جاؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ باز نہیں آیا۔ ایک دن ایسی مستی کے اندر جا رہا تھا تو گدھے کی آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ گدھا جیسے آوازیں نکالتا ہے، سب جانوروں کو یقین ہو گیا کہ یہ شیر نہیں، شیر کے بھیس میں گدھا ہے۔ میرے محترم دوستو، یزید بیعت کے لیے اصرار کر رہا ہے ہاں ہو جائے، امام علی مقام انکار کر رہے ہیں نہ ہی نہ ہے۔ ہاں اور نہ کے درمیان ایک طبقہ محبت اہل بیت کا بھیس بدل کر کود گیا۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ میرے محترم دوستو ذرا پوری توجہ سے بتائیے، 2 سے 4 منٹ باقی ہیں، پوری توجہ سے بتائیے۔ امام علی مقام جب یزید سیٹ پر بیٹھا تو کہاں تھے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ سے امام علی مقام نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ کس کے کہنے پر کیا؟ کوفہ والوں کے کہنے پر۔ امام علی مقام اس سفر میں کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کی وجہ کون تھی؟ کوفے والے۔ مسلم بن عقیل کن کے پاس گئے؟ کوفے والوں کے پاس۔ مسلم بن عقیل کو تنہا کس نے چھوڑا؟ کوفے والوں نے۔ یہ کوفے والے کون تھے؟ انہوں نے محبت اہل بیت کا بھیس بدلا ہوا تھا۔
اگر میں اہل سنت کے بزرگوں کی کسی کتاب کا حوالہ دوں تو دوسرے طبقے کو حق بنتا ہے انکار کر دے، لیکن میں اہل سنت کے کسی بزرگ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، ذمہ دار سٹیج پر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، کتاب کے اندر موجود صاف اور واضح تحریر کے طور پر لکھا ہے کہ کوفہ بلانے والے ہم فدویان، ہم مخلصین شیعہ لوگ تھے۔ اسی ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، امام علی مقام نے کربلا میں جب ارد گرد نظر دوڑائی، کوفہ بلانے والے کوفی کوئی بھی موجود نہیں تھے۔ امام علی مقام نے کہا، میں تو تمہارے لیے آیا تھا، افسوس تم میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ انہی کے ایک اور مجتہد قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے، کوئی شک نہیں، کوفہ امام علی مقام کو بلانے والے ہمارے شیعہ تھے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ محبت اہل بیت کا بحث تھا، آپ کی توجہ چاہیے، تشریف رکھیں۔ یہ محبت اہل بیت کا بحث تھا اور یہ بحث آج بھی اترا نہیں، آخری منٹ ہے، یہ بحث آج بھی اترا نہیں، آج بھی وہی محبت اہل بیت کا صرف بحث ہے، ایک ڈھونگ ہے اور محبت اہل بیت کی چادر ہے۔ یہ وہی درمیانے لوگ تھے جنہوں نے امت کو جڑنے نہیں دیا۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت کا موقف وہ امت کو جوڑنے کا موقف ہے۔ یہ درمیان میں بیروپیے اور بحث بدلے ہوئے لوگ، انہوں نے کربلا کا معرکہ بپا کروایا اور اب ہیں مگرمچھ کے آنسو۔ یہ آنسو محبت کی بنیاد پر نہیں ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ ان آنسوؤں کا ایک اور حل بھی یا ایک اور وجہ بھی میں عرض کر دوں۔ ایک مثال ہے چھوٹی سی، آپ کے بچے نے میٹرک ایم اے کر لیا اور اس کو بڑا کوئی اعزاز مل گیا، قریب ہی کوئی بندہ آپ کے بچے کو اعزاز مل گیا، اعلان ہو گیا، انعام مل گیا، اور وہ رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کوئی رونا شروع کر دے، چہرے کے اوپر کوئی افسوس آ جائے، تو یہ دوستی ہوگی دشمنی ہوگی؟ امام علی مقام شہدائے کربلا، ملک و ملت پر قربان ہونے والے سارے شہید، خداوند قدوس نے انہیں کیا میڈل بخشا؟ انہیں اس شہادت کے نتیجے میں حیات جاوداں دے دی، انہیں جنت کا رزق دے دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں وہ کچھ دے دیا کہ وہ خوش ہو گئے۔ اگر کوئی سنے تو شہید اپنی قبروں سے پچھلوں کو آوازیں دیتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم راہ خدا میں کٹ کر یہاں آئے، ہمیں حیات نو ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی، خدا کی طرف سے رزق ملا، جنت مل گئی۔ خداوند قدوس نے اس شہادت میں اتنا لطف رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہش یہ ہے اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ شہادت اتنا بڑا منصب ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اس پر اگر کوئی پریشان ہو، اس شہادت کے میڈل ملنے پر اگر کوئی پریشان ہو تو اسے کیا کہا جائے؟ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آنسو مگرمچھ کے ہیں، ورنہ تو قومیں شہیدوں پر فخر کرتی ہیں، قومیں شہیدوں کو نشان حیدر دیتی ہیں، قومیں شہیدوں کو میڈل سے نوازتی ہیں، برادریاں فخر کرتی ہیں، ہمارے برادری کے جوان نے ملک و ملت کے لیے جان دی ہے، قومیں شہیدوں کو سلیوٹ کرتی ہیں، شوم شہداء مناتی ہے، توپوں کی سلامی ہوتی ہے، قومی پرچم سرنگوں ہوتے ہیں۔ تو جب اتنے اعزازات شہدائے کربلا اور دیگر کو مل گئے تو پریشانی آخر کس بات کی ہے؟ یہ آنسو دکھا کر قوم کو دھوکے کے اندر مبتلا نہ کریں کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ محبت اہل بیت کا بھیس ہے وہی بھیس جو کوفے والوں نے اپنایا تھا۔ باقی رہا یہ رونا پیٹنا،
تو ہم آپ کی خدمت میں مشورہ یہ دیتے ہیں، اور ہمیں آپ کے رونے پیٹنے پر بھی ایک وجہ سے تسلی ہے، وہ روئیں وہ پیٹیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہو جس سینے میں بغض صدیق و فاروق کا ہے، یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ ہم کہتے ہیں اور زور لگا کے پیٹو۔